فرمانے جنت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو۔ تو جب کبھی یہ صدا سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود، حاضرین بھی، اور جو کہ آج ہمارے ملک بھر کے مدارس المدینہ کے قاری صاحبان، ناظمین، جملہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے، تو سیکھنے کی بات ہے کہ جب کبھی صلو علی الحبیب کہیں یا سنیں تو جواباً صلی اللہ علی محمد درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا مدارس میں بھی رائج ہو، مدنی منوں کو بھی سکھایا جائے، گھر میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی اپنی عادت بنائے، اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، جب کبھی وقتاً فوقتاً یہ صدا سنتے ہی ہیں صلو علی الحبیب تو جواباً کہیں گے صلی اللہ علی محمد۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے جو امیر اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، صلی اللہ علی محمد، اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس طرح درود پاک پڑھتا ہے اس پر رب تعالی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان بادشاہ کو جانتا نہیں تھا۔ میزبان نے جب شام کو اپنی گائے کا دودھ دوہا، یعنی دودھ نکالا، تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے تقریباً 30 گائیوں کے برابر دودھ نکلا۔ گائے نے اتنا دودھ دیا۔ اب یہ بادشاہ تھا، اس نے دل ہی دل میں اس انوکھی گائے کو چھین لینے کی بری نیت کی۔ دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا۔ تو بادشاہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ خیریت، کل اتنا دودھ تھا، آج اتنا سا دودھ؟ تو میزبان کہنے لگا بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے۔ جانتا نہیں تھا یہ؟ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے دودھ آدھا ہو گیا۔ کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے دل ہی دل میں اس انوکھی گائے کو جو ظلمن چھین لینے کی جو بری نیت کی تھی وہ نیت ختم کر دی۔ اب اگلا دن آیا تو گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنے پہلے دن دیا تھا۔ تو اس واقعے سے بادشاہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی سب کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف، اور اس بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے،
بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیتوں کا معاملہ یہ بدقسمتی سے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے کہ اس معاملے میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور بڑی پیاری بات علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں انہی نیتوں کے بارے میں کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اور ویسے بھی یہ نیت جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے منجیات، یعنی کہ نجات دلانے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ اور نیک لوگوں کے وہ عمدہ اخلاق اور اچھی عادات یا وہ بہترین اعمال جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور دنیاوی و اخروی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، انہیں منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ظاہری و باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے اور نیک اعمال بجا لانے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہی نیک اعمال جو ہوتے ہیں نا، یہ رضا الہی حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نیک عمل کرے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نیک عمل کرے گا تو اس پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، نیک عمل اسے جہنم سے نجات دلائیں گے اور اسے جنت میں جانے کا حقدار بنائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک اعمال کو سیکھیں اور اس میں کوششیں کریں۔ اگر عمل نہیں ہوتا تو ظاہر نیک اعمال کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم نیتوں کے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ وہ طریقہ کار بھی بیان ہوگا، یعنی کہ وہ 8 طریقے بیان ہوں گے کہ ہم عامل نیت کیسے بنیں، ہم نیت کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے حدیث پاک سنتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت ضروری ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 529 پر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو آخرت چاہے اور اس کسی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی۔ اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ کسی عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1 طالب آخرت، طالب آخرت ہونا یعنی نیت نیک ہو، اچھی نیت ہو۔ اور نمبر 2 سعی یعنی کوشش، یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ اور نمبر 3 ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں بھی نیت کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک اور جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 2 اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو۔ اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو کئی ایسے کام ہیں
جو مباح ہوتے ہیں، یعنی مباح اس جائز عمل یا فعل یعنی کام کو بولتے ہیں جس کو کرنا نہ کرنا یکساں ہے، یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ، مثلا کھانا پینا، سونا، ٹہلنا، دولت اکٹھی کرنا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ، یہ کام مباح ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مباح کام کو عبادت بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی مباح سے طاعات یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا یا طاعات یعنی عبادت تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی، مثلا کھانا پینا، حصول مال وغیرہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مباح کام بری نیت سے کیا جائے تو برا ہو جائے گا، اور اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا، اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباح رہے گا۔ قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی، لہذا عقل مند وہی ہے کہ ہر مباح کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر لیا کرے۔ اب چونکہ یہاں پر مدارس المدینہ کے قاری صاحبان ہیں، ظاہر ہے ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ جو آخری معلومات مجھے یاد ہے کم و بیش 1,18,000 کے قریب مدنی منع اور منیاں یہ مدارس المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 1,18,000 یہ خاندان گویا سے اس طرح سے ہم سے وابستہ ہے۔ ہزاروں، جو مجھے یاد ہے فگر، تقریباً 69,000 حفاظ کرام یہ مدارس المدینہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1,70,000 کے قریب مدنی منع اور منیاں یہ ناظرہ مکمل کر چکے ہیں ان مدارس المدینہ سے۔ تو یوں لاکھوں لاکھ کا ہم سے یوں تعلق رہتا ہے۔ اب اگر ایک استاد پڑھانے والا ہے، ایک ناظم ہے، ایک مجلس کا اسلامی بھائی ہے، اور یہاں پر اگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا ہم اسلامی بھائی ہیں، ہم اگر اپنا یہ ذہن بناتے ہیں کہ مجھے نیتیں کرنی ہے، جیسا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر عمل سے پہلے گویا نیتیں کراتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں تشریف آوری ہوگی تو سب سے پہلا کام نیتوں کا ہوگا، بلکہ یہی نہیں، خود امیر اہل سنت کے معاملات میں دیکھا ہے، بلکہ ایک دفعہ مدنی چینل پر ہی یہ منظر دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ امیر اہل سنت جس طرح اپنے کمرے میں امامہ شریف سجا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، نیتیں کر رہے ہیں، تو یہ سب منظر نظر آتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب امیر اہل سنت منچ پر یعنی اسٹیج پر تشریف لائے تو نگران شورا نے سوال کیا کہ آج آپ کی 3-4 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، کیا؟ تو نگران شورا نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے عطر کی شیشی کھولی عطر لگانے کے لیے، لیکن پھر آپ نے بند کر دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھولی اور پھر عطر استعمال فرمایا، ایسا کیوں کیا؟ تو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں عطر لگانے سے پہلے عطر لگانے کی نیت بھول گیا تھا۔ اب ظاہر ہے نیت کرنا چاہیے، تو میں نے اپنی عادت بنائی ہے کہ اگر ایسا کبھی ہوتا نا تو شیشی بند کر دیتا ہوں، پھر نیتیں میں نے اپنے اوپر جاری کی، پھر نیتیں کرنے کے بعد پھر میں نے عطر لگایا۔ یعنی گویا یہ بھی ہماری ایک تربیت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہو تو تھوڑا سا اس میں چیک تو کریں نا، جیسے امامہ شریف باندھتے ہیں۔ اب امامہ شریف ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم روز ہمارا روٹین ہے، یہ مدرسۃ المدینہ جانا ہے، امامہ پہن کے جانا ہے۔ کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین بھی بیٹھے ہوں گے جو پہنتے ہیں۔ اب ہم یہ غور کریں کہ کیا امامہ باندھنے سے پہلے نیت کی تھی ہم نے کہ امامہ باندھنا چونکہ سنت ہے اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، ورنہ یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ثواب کیسے ملے گا؟ جب تک نیت نہیں کریں گے۔ تو
اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اتنا طویل سفر کر کے جو آئے ہیں انہوں نے نیتیں حاضر نہ کی ہوں، تو چونکہ اب اجتماع کا آغاز ہو چکا تو نیتیں ہونی چاہیے کہ بھئی اجتماع میں جتنا بھی ہے تو میں انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت ادا کروں گا۔ اب نیت کا یہ بھی اصول ہے کہ دل میں نیت ہونی چاہیے، باجماعت نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وقت پر اٹھنا بھی پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا، سنت قبلیہ وقت پر ادا کروں گا، نیت ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ مسجد میں موجود ہیں، اذان کی آواز تو آئے گی، 5 وقت اذان کا جواب دینے کا موقع مل سکتا ہے، 5 وقت اقامت کا جواب دینے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اگر نیت ہو کہ میں 5 وقت کی اذان کا جواب بھی دوں گا، اقامت کا جواب بھی دوں گا، تو یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کھانا جو کھانا ہے امیر اہل سنت کی صحبت میسر ہوگی، نگران شورا کے مدنی پھول سنیں گے، دیگر مبلغین کے بیانات کا سلسلہ بھی ہوگا، تو مدنی پھول لکھوں گا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یادگار رہے گی۔ کئی ایسے ہوں گے جو باب المدینہ میں شاید پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہوں گے، تو اب یہاں کی یادگار یہی ہوگی کہ جب کوئی بیان سنیں گے تو اس کے مدنی پھول لکھ لیں گے، جب کبھی سال کے بعد بھی ہماری ڈائری کھلے گی تو یاد آ جائے گی کہ مرشد کی زیارت کر رہا تھا اور یہ مدنی پھول لکھ رہا تھا۔ تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، تو اس طرح سے آ تو گئے تربیتی اجتماع میں آ گئے، 15 گھنٹے 20 گھنٹے کا سفر کر کے آ گئے، سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کے آ گئے، لیکن کیا یہاں آ کر پایا یا یہاں باہر بیٹھ کے ہوا کھا رہے؟ تو یہاں اندر بیٹھیں گے۔ ابھی جیسے نماز جمعہ کا سلسلہ ہے، الحمدللہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے، بلکہ اس کا تو ناغہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں درود رضویہ پڑھایا جاتا ہے، امیر اہل سنت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو یوں اگر ان تمام سلسلوں کو ہم دیکھیں، اور ظاہر ملک بھر سے تشریف لائے ہیں، ان چیزوں کو لے کر جائیں اور یہ ذہن بنائے کہ جو انشاءاللہ یہاں پر میں نے معمولات دیکھے ہیں اپنے علاقے کی مسجد میں بھی رائج کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان 3 دنوں کے استقامت، ان 3 دنوں کی پابندی ایسی نصیب ہو جائے کہ انشاءاللہ عز و جل میں یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی جماعت ترک نہیں کروں گا بلا عذر شرعی، میں انشاءاللہ اذان کا جواب دینے کا معمول بناؤں گا۔ تو چونکہ تربیتی اجتماع جو ہے یہ سیکھنے کا ایک بہترین اس میں موقع میسر ہوتا ہے، تو ہمیں اس طرح کے معاملات پر حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اس کی برکتیں حاصل ہوں گی کہ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، اب دیکھیں بہت اہم روایت بیان ہو رہی ہے کہ اس روایت میں نیت نہ کرنے کے نقصان اور کرنے کے فائدے، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔ پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت اچھی ہو۔ پر نیک عمل پر
ثواب تو اسی وقت ملے گا نا کہ جب نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ کے خاص بندوں میں سے نہیں، اور جس کا عمل رضا رب لم یزل کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اس کا عمل بارونق ہوتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، عمل دیکھیں۔ امیر علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ ایران کے بادشاہوں کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا، جس طرح مصر کے تمام بادشاہ فرعون کہلاتے۔ ایک بار ایک بادشاہ کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے کر آئی۔ اب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ تھا، تو اس بچی سے پوچھا کہ کیسے بناتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی، وہ بچی گنے کا رس لینے گئی۔ اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کیا کہ یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا۔ اتنے میں بچی روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ بولا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگی پہلے بآسانی رس نچڑ جاتا تھا، آسانی سے نکل جاتا تھا، لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی رس نہ نکال سکی۔ بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور کہا ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو۔ وہ گئی اور بآسانی رس نکال کر لے آئی۔ اچھی نیت اچھا پھل دیتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے انداز کیا ہے، اور یہ تو طلباء کرام کو مدنی منوں کو تربیت دینے کی بات ہے کہ اگر مثال اس کے لیے باقاعدہ بیانات تو ہوتے ہیں، مگر ایک استاد صاحب اگر پڑھا رہے ہیں، ایک مدنی منع نے کہا قاری صاحب پانی چلیں، پانی پینے کی اچھی اچھی نیتیں بیان کریں۔ اب یہ 1 منٹ کا کام ہوگا، لیکن گویا اس طرح سے ایک ہماری دہرائی کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ کھانا مدنی منع کھا رہے ہیں، اب مدنی منع کے کھانے کی تربیت میں ہمارا تو سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمارے قاری صاحبان ناظمین یہ اطراف میں چکر لگا کر مدنی منوں کو سنت کے مطابق کھانے کی تربیت دیتے ہیں۔ اب اس دوران اگر اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ ہوتا رہے، مدنی منوں کی تربیت ہوگی۔ اس طرح سے جاتے جاتے بھی ہم اپنے مدنی منوں کو گھر تک جانے کی اچھی نیتیں کروا لیں، گھر سے آنے سے پہلے ان کو کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ اہتمام ہو۔ تو آج اگر یہ مدنی منع ہمارے پاس ہے اور ان کو اگر ہم نے اچھی تربیت دی تو یقیناً یہ معاشرے کے ایک اہم فرد بنیں گے، کیونکہ اگر آج ہماری عمر زیادہ ہو گئی تو ہمیں بھی تو اپنا بچپن یاد آتا ہے، قاری صاحبان ہم کو کیا سکھاتے تھے، معاملات کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر ہم نے ان کو اچھی تربیت دی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اچھے الفاظوں سے ہمیں بھی یاد کریں گے کہ ہمارے ناظم صاحب اس طرح ہمیں تربیت دیتے تھے، ہاتھ اس طرح دھونے کی تعلیم دیتے تھے، ہمیں جوتے کس طرح چپل رکھنے چاہیے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ کہیں اگر کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہو تو اس وقت ہماری چیزیں ہم یوں روڈوں پر پھینکتے تو نہیں تھے، اس طرح سے کوئی گندگی کا معاملہ تو نہیں کرتے تھے۔ کہیں اگر مدنی منع جمع ہو جائیں اور جمع ہونے سے پہلے ان کو سکھا دیا جائے کہ دیکھیں آپ نے کاغذ نہیں پھینکنے، کوئی چیز اگر کھانی ہے تو چونکہ یہ مسجد اور فنائی مسجد کا معاملہ ہوتا ہے تو جیب میں رکھ لیا جائے، مدرسے میں گندگی نہ کی جائے۔ بلکہ الحمدللہ نگران شورا کے بیانات میں نے تو اس بات کی بھی تربیت حاصل کی، میں نے ذاتی طور پر، مجھے یاد ہے 14 اگست کے دنوں میں نگران شورا کا ایک مدنی مکالمہ تھا، ایک موضوع پر انہوں نے بیان کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے روڈوں پر، ہمارے محلوں میں بہت گندگی ہے، بہت کچرا پھینکا جاتا ہے۔ چلو آج سے نیت کرو، آج سے نیت کرو کہ میں خود ایک کچرا نہیں پھینکوں گا، تاکہ ایک کاغذ تو کم ہو جائے گا، ایک تھیلی تو کم ہو جائے گی، ایک بال کا گچھا میرا تو کم ہو جائے گا۔
تو یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ اگر ایک فرد اپنے اندر کوئی بھی تبدیلی لاتا ہے تو ڈیفینیٹلی معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو کم از کم میں اپنی ذات میں تو یہ نیت کر سکتا ہوں کہ یار میں کم سے کم اپنی سیڑھیوں پر، روڈوں پر تھوکنے کا جو سلسلہ ہے، پان کی پی کے پھینکنے کا جو سلسلہ ہے، اسی طرح جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اس کا ریپر پھینکنے کی عادت ہے، کاغذ پھینکنے کی عادت ہے، روٹی کھائی وہ پھینکنے کی عادت ہے، شاپنگ بیگ سے کوئی چیز نکالی تو اس کو ہوا میں اڑا دینے کی عادت ہے. تو ان عادتوں کو ختم کیا جائے. تو یہ چیز اگر ہم اپنے مدنی منوں کو تربیت میں دیتے ہیں، ان کو کوئی بات سکھاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین خود سیکھیں کہ اگر اس بات کی تربیت ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. بھائی آپ کی بلڈنگ میں پورا کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے سمجھ لو، ہر فلور پر آپ کے ڈبے جو ہے نا، ڈبے تو ایسے خالی پڑے رہتے ہیں، لوگوں کی مرضی آتی ہے آپ کی گلیوں میں وہ شاپر پھینکتے رہتے ہیں. ارے آپ تو ہمت کرو کہ یار ہمارے گھر سے کوئی ایسا کچرا اس طرح سے گلی میں نہیں پھینکا جائے گا، اس طرح سے ہم اپنے گھر کے باہر گندگی نہیں ہونے دیں گے. تو انشاءاللہ فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. ہمارا گھر اچھا بنے گا تو اس گھر کا اثر جو ہے وہ میرے بلڈنگ پر، میرے محلے میں پڑے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیتوں کا معاملہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے اچھی نیتوں کی توفیق نصیب ہو جائے. جی ہاں، اچھی نیتوں کی توفیق ملنا بہت بڑا اجر کا کام، بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور یہ بھی ایک انداز ہو کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں. بھائی مثال اگر جیسے قاری صاحبان ہیں، ناظمین ہیں، کسی سیٹھ صاحب کا میسج آ جائے میری ماں کا انتقال ہو گیا، برائے کرم مجھے کچھ ایصال ثواب. ہمارا رپلائی کتنی دیر میں جاتا ہے؟ اور کسی غریب کا میسج آ جائے کہ یار میری ماں کا انتقال ہوا ہے، مجھے کچھ ایصال ثواب چاہیے، ہمارا ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچیں، غور کریں کہ آخر مجھے اس کا جو ثواب دینا ہے، اس کو ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارے مدارس میں ترکیب بنتی ہے، دیا جاتا ہے، لیکن اس شخص کو جواب نہیں دے رہے ہم اس کے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے تو میرے قدم نہیں بڑھتے ہیں، اور فلاں کے اگر قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے تو اڑ کے پہنچتا ہوں میں، میرے سارے جدول ایک طرف ہو جاتے ہیں. واٹ از دس؟ مرشد فرماتے ہیں اکھیوں کھولی نے ڈس، آنکھیں کھول کے پھاڑ کے دیکھو کیوں کر رہے ہیں یہ، کیا وجہ ہے؟ اس کو ٹٹولیں، نیت دیکھیں کہ نیت کیا ہے. نیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے یا اس سیٹھ کی رضا ہے کہ جناب سیٹھ صاحب راضی ہو جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا نظام یہ ہم بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کرنے میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ معاملہ اس طرح بڑھتا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے تئیں خوش ہوتے ہیں کہ جناب میں یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ عمل میرا تو دکھاوے کے طور پر ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اور بڑی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا قیامت کے دن ایسے ریاکار، ایسے دھوکے بازوں کو کہا جائے گا کہ جا اپنا عمل کی جزا اس سے لے جس کو دکھانے کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان، اے ہمارے ناظمین، اے ہماری مجلس کے اسلامی بھائی، ہمارے پاس اللہ کی رحمت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. یہاں کے عاشقان رسول نے ہم پر اعتماد کیا، اپنے مدنی منوں کو ہمارے سپرد کیا. ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج یہ لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے کے لوگ مدنی عطیات ہم کو دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم ان کے بچوں کی تربیت کریں گے، اور الحمدللہ تربیت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں وقتاً فوقتاً اصلاح کے مدنی پھول بیان ہونے چاہیے. تو ہم اللہ کی رحمت ہے مدنی منع تہجد گزار ہیں، ایسے مدنی منوں کو میں جانتا ہوں. ایک بہت بڑی تعداد مدنی منوں کی جو رجب شعبان میں روزے رکھتی ہے، نفلی روزے رکھنے کا ہمارے مدارس المدینہ میں اہتمام ہے. روزانہ کی ایک منزل تلاوت کرنے کا اہتمام الحمدللہ مدارس المدینہ میں ہے، لیکن ہم اور مزید بہتر کریں گے. جس کی نیت کی عادت نہیں ہوگی اس کو اچھی نیتوں کا
مطلب اس کو ذہن دیں گے. آج سے ہی ہمارا مدنی منا جب تک زندہ رہے حافظ قرآن رہے اس کو یہ نیت کرانی ہے. اس نیت پر کیسے استقامت پائیں گے اس کا طریقہ بتانا ہے کہ آپ کو حفظ کرنے کے بعد بھی روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنی ہے, آپ کو ایک منزل تلاوت کرنی ہے. انشاءاللہ اس طرح سے اگر ہماری تربیت کا سلسلہ رہا تو معاشرے کو ایک اچھے افراد ملیں گے, اچھے مسلمان ملیں گے, با کردار مسلمان ملیں گے, متقی مسلمان ملیں گے, پرہیزگار مسلمان ہوں گے تو یقیناً معاشرے پر رحمتوں کا نزول ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس قوم کے بچوں کو قرآن پڑھتا دیکھتا ہے تو عذاب دور فرما لیتا ہے. تو یہ بہت بابرکت ہمارا شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے اور اس کے لیے جو تعاون کرتے ہیں, ظاہر کروڑ روپے کا اخراجات ہیں, کم و بیش سالانہ 1 ارب روپے کے اخراجات مدارس المدینہ پر دعوت اسلامی کرتی ہے. تو اس کے لیے جو تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے, اور جو نہیں کرتے ان کو درخواست بھی پیش کی جاتی ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, اس کو مزید آگے بڑھانا ہے اور مدارس کھولنے ہیں اور اس میں سہولیات فراہم کرنی ہے, اس کے لیے تعاون فرمائے. تو اب اگر نیتیں کرنے کا ذہن بنتا ہے تو کیا طریقہ ہوگا, کیا طریقہ ہوگا. بلکہ ایک بڑی پیاری بات لکھی گئی, خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کیا مغفرت کا سبب وہ راستہ بنا جس سے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکے کی طرف بنوایا تھا؟ کہا نہیں, اس راستے کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اچھی نیت کی وجہ سے بخش دیا. اللہ ہمیں بھی عامل نیت بنائے, نیت کا علم حاصل کرنے والا بنائے. اس کے لیے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے, وہ رسالہ لیجئے. 72 موضوعات پر امیر سنت نے نیتیں لکھی ہیں. قرآن پڑھنے کی نیتیں, نماز پڑھنے کی نیتیں, مدرسہ پڑھانے کی نیتیں, چائے پینے کی نیتیں, فون کرنے کی نیتیں, فون رکھنے کی نیتیں. 72 موضوعات پر یہ رسالہ بہت 8 یا 10 روپے کا رسالہ ہے. اسے تمام قاری صاحبان ضرور حاصل کریں. سب سے پہلے اب طریقہ مختصراً عرض کرتا ہوں. عامل نیت بننے کے 8 طریقے. نمبر 1, سب سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی نیت کر لیجئے. سب سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی نیتیں کر لیجئے کہ کوئی بھی اچھا نیک عمل کروں گا تو اس سے پہلے نیتیں کروں گا. اگر نیت ہوتی ہو تو اظہار بھی کر دیں. بھائی جو بھی نیت, نماز پڑھنی ہے اچھا کام ہے نا, نماز پڑھنے سے پہلے اچھی نیت کر لوں. تو اس کے لیے طریقہ کار امیر اہل سنت نے کہا کہ تھوڑا سا رک جائیں, تھوڑا سا رک جائیں. عمل کیوں کر رہا ہوں؟ ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, تو انشاءاللہ ثواب شروع ہو جائے گا. پھر دوسرا, نیت کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت اور فوائد اگر پیش نظر ہوں تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور نیت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. امامہ باندھا ہے, بھائی میں تو ہمیشہ باندھتا ہوں. بھائی نیت بھی کرتے ہو کہ نہیں, امامہ باندھتا کیوں؟ تو پتہ چلا امامہ تو باندھ رہے, ثواب نہیں مل رہا. ثواب اسی صورت میں ملے گا جب سب نیت کریں گے. تو یوں مطلب حضرت سیدنا فضیل بن ایاز فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کے بغیر گفتگو بھی نہ کرو. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بھلائیوں پہ غور کیا, صرف اچھی نیت کو ان کا جامع پایا. اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. پھر نمبر 3, دن کی ابتدا اچھی نیتوں سے کیجیے. اٹھ گئے, اب اچھی نیت کر لیجئے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ, کان, زبان, ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. یہ نیت کا کارڈ بھی آتا ہے الحمدللہ. اس نیت کے کارڈ کو بھی وقتاً فوقتاً لگائیں. اور جیسے یہ کفل مدینہ کا کارڈ ہے, اللہ کرے مرشد کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے سب سجا لیں. امیر سنت پسند فرماتے ہیں. یہ خاموش نیکی کی دعوت ہے. تو اب محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو یہی لگا لیجئے. مختلف کارڈ اپنے پاس رکھ لیں,
وقتاً فوقتاً اس کو نیکی کی دعوت کو لگاتے رہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ پھر نمبر 4، عاملین نیت کی صحبت اختیار کیجیے۔ جو نیتیں کرنے والوں کا ذہن رکھتے ہیں نا، ان کی صحبت اختیار کیجیے۔ بھائی اچھی اچھی نیتیں کرا لیں، بھائی سفر شروع ہو رہا ہے ذرا اچھی نیتیں کرا لیں، بھائی انشاءاللہ میں سفر میں ذکر و اذکار کرتا رہوں گا، ہم دوران سفر بھی نماز با جماعت ادا کریں گے، حتی الامکان باوضو رہوں گا، بلا ضرورت ادھر ادھر کھڑکی سے باہر نہیں دیکھوں گا، فضول گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ نیتیں کی تو اب آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا یہ مباح کام جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اے کاش کہ ہمیں عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ اسی طرح نیت سے متعلقہ کتب و رسائل کا مطالعہ کیجیے، کتابیں پڑھیے، اور اس کے لیے ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت میں پورا مضمون لکھا ہے، بڑا جامع بیان ہے، وہ پڑھیں۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، یہ رسالہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے دیا۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی کتاب احیاء العلوم میں نیتوں کا باب ہے۔ اس طرح سے ترکیب بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ نمبر 6، نیتیں لکھنے کی عادت بنائیں۔ یہ قاری صاحبان کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اگر اس طرح کا غیر نصابی ہوم ورک دیا جائے، جیسے مدنی منوں کو کہا جائے کہ بھائی کل نیتوں کا اگر ذہن بنتا ہے تو مدرسے آنے کی اچھی اچھی نیتیں تمام مدنی منع جو ہے نا وہ 4 لکھ کر لائیں۔ اب 4 جب یہ 25 مدنی منع لکھیں گے تو 100 نیتیں ہو جائیں گی۔ یہ غیر نصابی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے اور صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً اس قسم کا معاملہ کرتے جائیں کہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کے دن منائے جاتے ہیں، یوم فاروق اعظم منایا جائے گا، تو اب یوم فاروق اعظم آ رہا ہے، تو اب اس یوم فاروق اعظم منانے کے لیے مدنی منوں کو ذہن دے دیں کہ بھائی یہ آپ بتائیں کس طرح یہ دن منانا چاہیے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ اس طرح سے ذہنی صلاحیتیں اور زیادہ جو ہے وہ وسیع ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی نیتیں لکھنے کی عادت بنائیں۔ اب جیسے مثال فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت ہوگی، تو اگر ایک مدرسۃ المدینہ سے چند قاری صاحبان آئے، چلے جی 12 نیتیں لکھیں، مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، 12 نیتیں لکھیں آپ۔ اس طرح سے اپنے ذہنی صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، ایک ایسا مدنی ماحول کریٹ ہوگا کہ جس سے آپ کو اور لذت اور برکت ملے گی، ورنہ فضول گفتگو، سیاسی گفتگو، کھیل کود کی گفتگو، یہی ہمارا انداز ہوتا ہے۔ اس انداز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہر جائز اور نیک کام سے پہلے نیتوں پر غور کر لیجئے، اس کام میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں، اگر ہو سکتی ہے تو پہلے نیتیں کر لیجئے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بالوں میں کنگھی کرنا چاہتے تھے، تو اپنی اہلیہ کو آواز دی، کنگھی لے آؤ۔ تو اہلیہ نے پوچھا کہ کیا شیشہ بھی لے کر آؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ہاں وہ بھی لے آؤ۔ تو اس تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ کنگھی کے لیے تو میری نیت تھی کہ کنگھی کرنی ہے، لیکن شیشے کے بارے میں میری نیت نہیں تھی، چنانچہ میں نے شیشہ منگوانے سے پہلے چپ رہا، تھوڑی نیتیں میں نے حاضر کی، پھر جب اللہ نے شیشے کے لیے میری اچھی نیت کو حاضر کرایا تو میں نے پھر منگوایا۔ عمل تو ہو گیا نا، عمل ہو گیا، لیکن ثواب ملے، مجھے ثواب کا حرص ہو، مجھے اور زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں، اے کاش کے جذبہ نصیب ہو جائے۔ تو پھر معاشرہ دیکھیں، معاشرہ کس قدر بے حیائی اور بری باتوں میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اچھا سمجھانے والا ہو، کوئی اچھی تربیت دینے والا ہو، اس کا ایک جملہ بسا اوقات اس کی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ سے کسی شخص نے آ کر شکوہ کیا کہ بڑے نصیب کھوٹے ہو گئے میرے، تو جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا طبقہ ہے، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، میرے سارے کام الٹے پڑے، میرے نصیب کھوٹے۔ اب ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ ان بزرگ نے پوچھا کہ مہر دیکھیے، اسٹیمپ، مہر دیکھیے، مہر۔ کہنے لگا جی ہاں۔ پوچھا جی جانتے ہو کہ مہر پہ لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگا کہ مہر پر الٹے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مہر پر الٹے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا کہ جب مہر کاغذ پر لگتی ہے، جب مہر
کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر، مسجد جا، اپنے رب عز و جل کے حضور ماتھا ٹیک، سجدہ کر، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے. کوئی سمجھائے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح. آج اتنا جو معاشرہ نیکیوں میں مصروف ہے، 1980 پر توجہ کرے. سن 1980 میں میرے امیر رسول فرماتے میں تنہا تھا، میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو جب اس ایک مرد کلندر نے اس مختصر سے 35 سال کے عرصے میں 200 ممالک میں اس پیغام دعوت اسلامی کو پہنچوایا، 104 شعبہ جات میں کام کرائے، تو اے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں، ہم بھی تو ہمت کریں، ہر شخص اپنی ذات میں امیر اہل سنت بن جائے. ایک مدنی قافلہ امیر اہل سنت کہیں سفر پر جا رہا تھا کسی ملک، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. میرے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ لوگ آپ میں الیاس قادری کو تلاش کریں گے، لوگ آپ میں الیاس قادری کو تلاش کریں گے. تو اے دعوت اسلامی کے مدارس کے مدرسین، اے ناظمین، اے شعبے کے اسلامی بھائیوں، آپ میں ہم میں بھی اسلامی بھائی مدنی منع امیر اہل سنت کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قاری صاحبان بولنے میں کیسے ہیں، یہ قاری صاحبان پڑھانے میں کیسے ہیں، ان قاری صاحبان کی نمازیں کیسی ہیں، ان کے بولنے کا انداز کیسا ہے، ان کا لینے کا انداز کیسا ہے، ان کا دینے کا انداز کیسا ہے. تو اگر ہم سب اپنے تئیں اپنے شعبے کو کما حق اس انداز سے چلانے میں کامیاب ہو جائے کہ جس انداز سے میرے امیر اہل سنت چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کو باعمل، با کردار، متقی، پرہیزگار، حافظ قرآن دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو نیتوں کے حوالے سے عامل نیت بنانے کے لیے کہ بدنیتی کی ہلاکتوں پر غور کیجیے کہ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے، بری نیت کا انجام بھی برا ہوتا ہے. منقول ہے ابن مقلا نامی ایک خطاط اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے کافی مشہور تھا. بادشاہ وقت بھی اس کے فن کو دیکھ کر متاثر ہوا تو اپنا وزیر مقرر کر لیا. کچھ عرصے بعد تخت و تاج کے معاملے میں اس کی نیت خراب ہونے لگی، جو اسے تاج و تخت کے حصول کے لیے سازشوں پر اکساتی. کسی طرح ان سازشی منصوبوں کی بھنک بادشاہ کو پڑ گئی، فوراً طلب کیا، قید کروا دیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قید سے آزاد کر کے منصب پر دوبارہ بحال کر دیا، لیکن پھر اس کی بدنیتی نے اسے منصب کے حصول کے لیے سازشوں پر مجبور کر دیا. اس بار بادشاہ کو پتا چلا، اس نے بطور سزا اس کا ہاتھ اور زبان کاٹ دی، ہزاروں دینار کا جرمانہ عائد کر کے دوبارہ جیل کروا دیا. آخر کار ایک تاریک جیل میں یہ ماہر خطاط فساد نیت کی آفت میں گرفتار ہو کر عبرتناک موت کا شکار ہو گیا. ہماری نیتوں کو ہمیں اچھا کرنا ہے. اس مدنی تحریک سے وابستہ ہو کر ہم قرآن کی خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، دولت کمانے کے معاملے میں جو بھی انداز ہم دنیاوی طور پر بھی اپناتے ہیں، اپنی نیتوں کو اچھا کیجئے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں، سلامتی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا. اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ